اور اسی طرح تیرے میرے لجپال نبی نے فرمایا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ، نمازی جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام باب الصلاۃ ہے۔ آقا کریم نے فرمایا، نمازیں پڑھنے والے، نمازوں کی پابندی کرنے والے، نمازوں کو عاجزی و انکساری کے ساتھ پڑھنے والے، نمازوں میں خشوع و خضوع حاصل کرنے والے، نماز اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر پڑھنے والے، نماز کو صحیح معنوں میں پڑھنے والے، نماز میں چوری نہ کرنے والے، نماز کے ہر رکن کو مکمل طور پر ادا کرنے والے، باب الصلاۃ جنت کا ایک دروازہ ہے، انہیں پکارے گا، آؤ نمازیوں، آؤ آؤ نمازیوں، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، باب الصلاۃ سے آوازیں آئیں گی، نمازیوں آؤ، تم نے سردی میں وضو کیا، نماز کو ادا کیا، تم نے گرمی کی شدت میں وضو کیا، نماز کو ادا کیا، تم نے اپنے بستر گرم کو چھوڑا، نماز ادا کی، اور تم نے اسی طرح گرمیوں میں اپنے ٹھنڈے والے کمرے کو چھوڑا، نماز ادا کی، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا، نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھا۔ آؤ، آج تمہارے لیے انعام و اکرام کے طور پر تمہارے لیے جنت کا دروازہ باب الصلاۃ کھول دیا گیا ہے، آؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ فرمایا اسی طرح روزے دار جو ہوں گے، جو روزے رکھتے ہیں، چاہے وہ فرض روزے ہوں یا نفلی روزے ہوں، یا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا روزہ ہو، یا کہ عاشوراء کے روزے ہوں، وہ رکھتے ہیں کس لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، بھوک بھی برداشت کرتے ہیں، پیاس کی شدت کو بھی برداشت کرتے ہیں۔ باب الریان دروازہ جو ہے وہ ان روزے داروں کے لیے ہے، پکار پکار کر کہہ رہا ہوگا، آؤ روزے داروں آ جاؤ، تم نے کھانا ہونے کے باوجود، پھل ہونے کے باوجود، اللہ کی نعمتیں ہونے کے باوجود، طرح طرح کے مشروبات ہونے کے باوجود تم نے ان کو نہ پیا نہ کھایا، اس وجہ سے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کا رسول راضی ہو جائے۔ آؤ تمہارے لیے آج انعام اکرام کے طور پر جنت کا دروازہ باب الریان کھول دیا جاتا ہے، آؤ اس سے جنت میں داخل ہو جاؤ، فرمایا جاتا ہے۔ اسی طرح جنت کا تیسرا دروازہ مجاہدین کے لیے کہ جنہوں نے اللہ اس کے رسول کی رضا کی خاطر اپنے گھر بار کو چھوڑا، اپنی دنیا کو چھوڑا، مال و دولت کو چھوڑا، بیوی بچوں کو چھوڑا، والدین کو چھوڑا، بہن بھائیوں کو چھوڑا، اس وجہ سے کہ اللہ راضی ہو جائے، اور میدان جہاد میں لڑتے لڑتے جام شہادت کو نوش فرما لیا، چاہے وہ میدان جہاد بدر کی صورت میں ہو، چاہے وہ میدان جہاد جنگ احد کی صورت میں ہو، چاہے وہ میدان جہاد جنگ خندق کی صورت میں ہو، چاہے وہ میدان جہاد حنین کی صورت میں ہو، چاہے وہ میدان جہاد احد کی صورت میں ہو، وہ چاہے وہ میدان جہاد جنگ یرموک کی صورت میں ہو، چاہے وہ میدان جہاد پاک و ہند کی صورت میں ہو، جنہوں نے دین اسلام کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ کو اللہ کی پاک بارگاہ میں پیش کیا، جام شہادت کو نوش فرمایا کل قیامت کے دن جنت کا جو تیسرا دروازہ ہے جس کا نام باب الجہاد ہے، پکار پکار کر کہے گا، آؤ تم نے دنیا میں اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کے رسول کو راضی کرنے کی خاطر سب کچھ چھوڑ کر جام شہادت کو نوش فرمایا، آؤ تمہارے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، آؤ اس سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ فرمایا وہ باب الجہاد پکار گئے گا۔ اسی طرح چوتھا دروازہ، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں،
आठों दरवाजे पुकार पुकार कर कह रहे होंगे, आओ नमाजियों आ जाओ, गाजियों आ जाओ, आ जाओ रोजेदारों आ जाओ, हाजियों आ जाओ, और जो है अल्लाह उसको रसूल की रजा की खातिर सदका करने वालों, खैरात करने वालों, ज़कात देने वालों, दुनिया वालों के, हमसायों के, वालिदैन के, बीवी बच्चों के हकूकों को पूरा करने वालों, आओ जन्नत में दाखिल हो जाओ। फरमाया जन्नत के 8 दरवाजे पुकार रहे होंगे। सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप भी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक बारगाह में मौजूद है। तेरे मेरे लजपाल नबी ने फरमाया, मेरे गुलामों, मेरे गुलामों, मेरे गुलामों में एक सिद्दीक ऐसा है, एक मेरा यार सिद्दीक ऐसा है, जिस सिद्दीक को जन्नत का एक दरवाजा नहीं बल्कि 8 दरवाजे पुकार पुकार कर कह रहे होंगे, सिद्दीक हमारे अंदर से जन्नत में दाखिल हो जा, सिद्दीक हमारे अंदर से जन्नत में दाखिल हो जा। आका करीम ने फरमाया, सिद्दीक वो सिद्दीक है जिसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे पुकार पुकार कर कहेंगे। अल्लाह अकबर, ये सिद्दीक वो सिद्दीक